بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں کبھی نہ کبھی ان کو اپنی زندگی میں سٹریس کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، اور ریسرچ یہاں تک پہنچ گئی کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے، جو کچھ اس کے مائنڈ میں ہوتا ہے، اس کی سوچ کا اثر اس کے جسم کے ایک ایک خلیے پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ فریش فیل نہیں ہوتے، ڈل لگتے ہیں، ڈاؤن فیل ہوتے ہیں، نا امید اور مایوس لگ رہے ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ فریشنس نہیں ہوتی۔ آپ کے چلنے پھرنے، کھانے پینے، ہر چیز پر مائنڈ کے ساتھ پڑ رہے ہوتے ہیں۔ اگر مائنڈ فریش نہیں ہے، ہیلدی نہیں ہے، خوش نہیں ہے، طاقت میں نہیں ہے، تو اس کے اثرات کہیں نہ کہیں سب چیزوں پہ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مائنڈ کی ڈسٹربنس باقی سب چیزوں کو بھی ڈسٹرب کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کا مینٹلی فٹ ہونا آپ کو اوور آل فٹنس کی طرف لے جاتا ہے، اور اسی طرح انہیلدی ہونا، مینٹلی ڈسٹرب ہونا آپ کے چہرے سے لے کر آپ کی اوور آل باڈی کو انفٹ اور انہیلدی کر دیتا ہے، اور وہ فیل ہونے لگ جاتا ہے سب کو، یہاں تک کہ سب پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ کیا بات ہے۔ ہم میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جو کہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ وہ اصل میں سٹریس کا شکار ہیں۔ سٹریس دراصل فیلنگز اور احساسات کا ابال ہوتا ہے۔ فرض کر لیں کہ انسان کا کوئی زخم ہے جس کو 1 سے 4 ہفتے لگیں گے ہیل اپ ہونے میں، اور ہم چاہیں کہ نہیں 2 دن میں ہی وہ ٹھیک ہو جائے، تو اس طرح ہمارے اندر بیڈ فیلنگز پیدا ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح محنت کے بغیر ٹاپ کرنا چاہیں کہ محنت بھی نہیں کرنی اور پوزیشن لینی ہے، ایک ہی رات میں خوبصورت، حسین، پاورفل، مشہور، امیر ہونا چاہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ سٹریس ہوتا ہے، جو ہمارے اندر اس وقت اٹھتا ہے جب ہم وقت سے آگے نکلنا چاہتے ہیں، جب ہم وقت سے پہلے رزلٹ چاہتے ہیں۔ اور یقین کیجئے کہ سٹریس انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، یہی سٹریس انسان کو کینسر تک لے جاتا ہے۔ جب تک زندگی رہتی ہے ہمارے اندر سٹریس آتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ اگر یہ سٹریس مسلسل 3 گھنٹے ہمارے جسم میں رہے تو یہ سٹریس انگزائٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ انگزائٹی اگر مسلسل 2 دن رہ جائے تو یہ ٹینشن میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ ٹینشن 1 ہفتہ رک جائے تو یہ ڈپریشن میں بدل جاتی ہے، اور اگر ایک بار ڈپریشن کا شکار ہو جائیں آپ، تو پھر آپ یہ یاد رکھیں کہ میڈیکیشن کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی حل نہیں رہتا۔ لہٰذا اپنے آپ کو میڈیسن سے بچانے کے لیے، دعاؤں سے بچانے کے لیے سٹریس کنٹرول کرنا اور سٹریس کو مینج کرنا سیکھ لیجئے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ڈاکٹر سٹریس کو مدرز آف آل ڈیزیزز کہتے ہیں، یعنی کہ امراض کی ماں کہا جاتا ہے سٹریس کو۔ اگر آپ ڈپریسڈ ہیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے سائن ضرور نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ ٹینس ہیں، آپ کی سوچ منفی ہے، آپ ڈاؤن ہیں، نا امید ہے، مایوس ہے، پریشان ہے، تو اس کا ایک سائن تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا معدہ ضرور خراب ہوگا، یعنی کہ آپ کا سٹمک پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ سٹمک اگر کسی کا خراب رہتا ہے تو آپ اگر اس کی وجہ ڈھونڈیں گے تو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ڈپریسڈ رہنے والا انسان ہو، یعنی کہ سٹمک اور مائنڈ کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ کا مائنڈ ریلیکس نہیں ہے تو آپ کا پیٹ خراب رہے گا، تو آپ کے چہرے پر دانوں کی بہار آنا شروع ہو جائے گی، آپ کا فیس فریش کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ ڈپریسڈ ہیں آپ کو نیند نہیں آئے گی، کیونکہ فکریں اتنی زیادہ ہو چکی ہوتی ہیں کہ نیند نہیں آتی، یا پھر آپ کو بہت زیادہ نیند آئے گی۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کو ڈپریشن میں خودکشی کا خیال آنے لگ جاتا ہے کہ اس کو زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے، اس کو مر جانا چاہیے، زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، کیا رکھا ہے زندگی میں، ایسے خیال ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 2015 کا ایک سروے ہمیں بتاتا ہے کہ ایک سال میں تقریباً 8 لاکھ لوگ خودکشی کرتے ہیں، وہ بھی ڈپریشن کی وجہ سے، اور ہر 40 سیکنڈ کے بعد دنیا میں خودکشی ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ جانتے ہیں، وہ بھی ڈپریشن ہی ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے پاس بیٹھا آپ کا جو بھی پیارا ہے اس کو دیکھیں، کہیں وہ تنہائی پسند یا پھر وہ اس طرح کی پرابلمز کو فیس تو نہیں کر رہا، کیا اس میں کوئی اس طرح کا سائن تو آپ کو نظر نہیں آ رہا جو اس کو ڈپریشن کی طرف لے کے جائے، کیونکہ ڈپریشن کے مریض کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا۔ کوئی ٹیکنیکل بندہ اسے دیکھ کر چیک کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ اس وقت اس پرابلم سے گزر رہا ہے۔ ہر انسان کی زندگی 3 حصوں پر مشتمل ہے، ایک ماضی، ایک حال اور ایک مستقبل، یعنی کہ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، اور یہی تینوں حصے اس کے لیے ڈپریشن کا سورس بنتے ہیں۔ ایک انسان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ جو ماضی ہے وہ گزر چکا ہے، وہ دوبارہ نہیں آنا، اس پہ مٹی ڈالیں اور آگے چلیں۔ دوسرا سورس جو ڈپریشن کا ہو سکتا ہے وہ اس کا فیوچر ہوتا ہے، یعنی کہ اسے خدشات ہوتے ہیں کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ یہ وہ خدشے ہیں جن کے بڑھنے سے سکھ چین زندگی کا ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیں۔ جن لوگوں کا اللہ پر یقین، اللہ پر توکل، اللہ پر ایمان زیادہ ہوتا ہے وہ ڈپریسڈ ہوتے ہی نہیں ہے۔
اب میں آپ کو سٹریس سے بچنے کا ابن عربی کا ایک طریقہ بتانے جا رہی ہوں. یہ طریقہ 1000 سال سے استعمال ہو رہا ہے اور یہ کروڑوں لوگوں کی زندگی بدل چکا ہے اور بدلتا آ رہا ہے. ابن عربی کی ایسی تسبیح بتاتی ہوں جو دنیا میں سٹریس، انگزائٹی، ٹینشن اور ڈپریشن کا 100% علاج ہے، ٹریٹمنٹ ہے. یہ تسبیح اللہ تعالیٰ نے ابن عربی کو مراکش شہر میں عطا کی تھی. شیخ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں مراکش میں بزرگ ہستی سے ملنے گیا جن کا نام ابو العباس السبتی تھا. آپ بتاتے ہیں کہ میں ابو العباس السبتی کے گھر میں مقیم تھا. رات کے وقت مجھے عرش الہی کا دیدار ہو گیا. عرش الہی کے چاروں پائے نورانی تھے اور عرش کا سایہ لامتناہی تھا. ہر طرف نور کی بارش تھی. آپ نے دیکھا کہ عرش کے سائے کے نیچے ایک خزانہ چھپا ہوا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ آدم کی نسل کا خزانہ ہے. اس میں دنیا کے ہر شخص کی خوشیاں، خواہشیں، مرادیں ہیں. شیخ نے فرمایا کہ میں نے خزانے کا صندوق غور سے دیکھا. مجھے ایسے لگا کہ جیسے اس پر کچھ لکھا ہوا ہے. اس پر ایک آیت لکھی ہوئی تھی. مجھے بتایا گیا کہ یہ آیت اس خزانے کی چابی ہے. آپ کو بتایا کہ نسل آدم میں سے جو بھی شخص یہ آیت پڑھے گا اس کے لیے خزانے کا صندوق کھول دیا جائے گا. شیخ کا فرمانا تھا کہ میں نے جب اس آیت کی مشق شروع کی تو مجھے پتا چلا کہ موت کے سوا دنیا کے ہر مسئلے کا حل اس ایک آیت میں موجود ہے. ابن عربی نے بعد میں اس آیت کو تسبیح کی شکل دی اور ارطغرل سمیت ہزاروں لوگوں کو عطا کر دی. آپ یہ جان کے حیران ہو جائیں گے کہ آیت چند ہی دنوں میں ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس کو چوس لیتی ہے اور بالکل ختم کر دیتی ہے. شیخ نے فرمایا کہ نسل آدم کی اس خزانے پر لا حول ولا قوت الا باللہ لکھا ہوا تھا. شیخ نے اس آیت کو تسبیح بنایا اور سب سے پہلے تو اپنے شاگردوں کو دیا اور فرمایا کہ اس کو کثرت سے پڑھو. رزلٹ حیران کن تھے. جس نے بھی یہ تسبیح شروع کی اس کا غیر مطمئن ابلتا ہوا نفس مطمئن ہونا شروع ہو گیا. لہٰذا آپ بھی آج سے ہی روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دیں. اس ایک آیت کو 99 بیماریوں کی دعا بتایا جاتا ہے. آپ یہ تسبیح جتنی بھی کریں گے آپ اتنا ہی سٹریس سے بچے رہیں گے. آزمائش شرط ہے. آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ دعا دیں گے. اسی طرح کچھ لوگ نون بلیورز ہوتے ہیں، جیسے کہ کچھ سائنٹیفک مینٹلٹی کے، سائنسی ذہن کے مالک بھی ہوتے ہیں. ان کے لیے بھی انگزائٹی اور سٹریس کا علاج موجود ہے. جیسے کہ سٹریس پیدا کرنے والے مسئلے کا حل تلاش کر لیا کریں. ہم میں سے زیادہ تر لوگ مسئلے کا حل تلاش کرنے کی بجائے اس پر رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. آپ رونے دھونے کی بجائے اپنی ساری توجہ، ساری اٹینشن اس مسئلے کا سلوشن تلاش کرنے میں لگا دیا کریں. آپ سٹریس سے باہر آ جائیں گے. دنیا کا خوش ترین انسان جس کا نام میتھیو ریکرڈ ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں کسی بھی مسئلے کا شکار ہوتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا دنیا میں اس مسئلے کا کوئی حل ہے، کوئی سلوشن ہے. اگر جواب ہاں میں آتا ہے تو پھر میں اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر اس مسئلے کا حل موجود ہے تو پھر پریشانی کس بات کی ہے. اور اگر جواب نہ میں ہو تو میں اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جب دنیا میں اس مسئلے کا کوئی حل ہی نہیں تو پھر پریشانی کس بات کی ہے. چنانچہ پریشان نہ ہوا کریں بلکہ پریشانی کا حل تلاش کیا کریں. اس سے آپ کے سٹریس سے جان چھوٹ جائے گی. دوسرا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں مسئلے کا نام ہی نہ دیں بلکہ اس کا نام ہی بدل دیں. اس کو آپ چیلنج کا نام دیں. اس سے مسئلوں کی شدت کم ہو جائے گی. جیسے کہ مثال لے لیں، آپ کو پیسہ کمانا ہے، بہت امیر بننا ہے، ایک چیلنج کے طور پر لے لیں اور محنت کیجئے. اسی طرح آپ چاہتے ہیں پوزیشن لینا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو بھی ایک چیلنج کے طور پر لے لیں. چند ٹیکنیکس ہوتی ہیں ایسے اس چیلنج پہ پورا اترنے کے لیے. ہم انسان جب مسئلوں اور مصیبتوں کو چیلنج میں کنورٹ کر لیتے ہیں تو وہ مصیبت اور مسئلہ رہتے ہی نہیں ہے. وہ ایک چیلنج کے طور پہ ہمیں انرجی رہتی ہے اور ہم اسے پورا کرتے ہیں. آپ آج سے ہر مشکل چیز کو چیلنج سمجھنا شروع کر دیں. سٹریس سے آپ کی جان خود بخود چھوٹ جائے گی. دنیا میں یہ ریسرچ بھی موجود ہے کہ ایکسرسائز کرنے والوں کو سٹریس بہت کم ہوتی ہے. جوگنگ کیا کریں. آپ کو ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی، سٹریس اس سے جان چھوٹ جائے گی آپ کی. اگر آپ سٹریسڈ ہیں، نا امید ہیں، مایوس ہیں تو جوگرز پہنیں اور جوگنگ شروع کر دیں. 20 منٹ آہستہ آہستہ دوڑ لگانا شروع کر دیں. آپ یقین کریں کہ ٹھیک 16 منٹ میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارے سٹریس ہارمونز 16 منٹ کی دوڑ سے ختم ہو جاتے ہیں. یہ بھی ریسرچ سے ثابت ہے. دنیا کے کروڑوں لوگوں نے اس نسخے سے ابھی تک فائدہ اٹھایا ہے. ورنہ منیمل لیول پہ واک ہی کیوں نہ ہو اس وقت تک واک کریں جب تک آپ تھک نہیں جاتے. سٹریس کو بھگانے کا ایک اور طریقہ، بہترین طریقہ جو ساری دنیا میں رائج ہے، استعمال کیا جاتا ہے، وہ یوگا کریں. آپ سٹریس میں آلتی پالتی مار کر فرش پہ بیٹھ جائیں. ناک سے لمبی سانس لیں، اسے پھیپھڑوں میں روکیں اور پھر منہ سے خارج کر دیں. آپ یہ ایکسرسائز 100 بار کریں. آپ یہ عمل دہراتے جائیں
10 سے 50 کے درمیان میں کسی بھی جگہ پہ اسٹریس سے جان چھڑا لیں گے، لیکن پھر بھی آپ 100 تک ضرور جائیں۔ آپ یقین کریں کہ اگلے کچھ دنوں تک آپ اسٹریس سے بالکل پاک ہو جائیں گے۔ اور ان سارے طریقوں کے ساتھ یہ آخری طریقہ میں یہی آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ 5واں اور آخری طریقہ پچھلے 4 طریقوں کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح بھی شروع کر دیں۔ اس چھوٹی سی تسبیح سے آپ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا اور فائدے اتنے ہوگے کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ اس ٹینشن، ڈپریشن اور ان پریشانیوں سے نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے صدقہ جاریہ کے طور پہ۔